الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کے تعلق سے کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہماری سیریز ہے اور بہت سادہ انداز میں ان طلباء و طالبات کے ساتھ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جو کہ بہت بنیادی تعلیمات ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کی بات ہم سمجھتے ہیں کیا ہے۔ اچھا، حجۃ الوداع کا خطبہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اچھا سمجھا دیتے ہیں تھوڑا سا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے حج کیا تھا، اس اور آخری حج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سے پہلے آپ نے حج فرمایا اور اس حج میں آپ نے بہت بڑا اور عظیم خطبہ عطا فرمایا۔ خطبہ تو سمجھتے ہیں نا؟ جمعے کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے، حج کے موقع پر بھی خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑا پیارا خطبہ عطا فرمایا اور اس میں آپ نے ایک بات بیان فرمائی، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اب اس کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ عرب کہاں کا رہنے والا ہوتا ہے؟ جو عربی بولتے ہیں عرب کے رہنے والے، ٹھیک ہے، اور عجمی وہ ہوتے ہیں جو عرب میں نہ رہتے ہوں، سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ سوائے کس کے؟ تقوی۔ اچھا، فضیلت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بھائی بڑی کمال کی بات ہے، کیا ہی زبردست بات ہے، اس طرح کی بات، اس میں بڑی فضیلت ہے، اس کو کہتے ہیں فضیلت۔ کیا کہتے ہیں؟ فضیلت۔ اچھا، عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اوہو یہ تو بڑے اونچے آدمی ہیں، یہ تو بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس مال بہت ہے۔ تو اگر مال ہوتا تو ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، مال نہیں ہوتا تو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں۔ کسی کا بہت بڑی گاڑی ہو تو کیا بات ہے بھائی، زبردست، اور اگر کسی کا پرانی سی موٹر سائیکل ہو تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے وہ اونچا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کم نیچا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بڑی گاڑی اور اس کا گھر بہت زیادہ چھوٹا سا ہو۔ ہاں، گھر چھوٹا سا گاڑی بڑی سی ہو، یا گھر بڑا ہو گاڑی چھوٹی ہو، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب ہم یہ باتیں نہیں کر رہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ آدمی وہ ہے، اونچا آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو، لیکن اللہ کے پیارے رسول فرما رہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تم یہ سمجھو کہ ہاں گوری چمڑی والا ہے، بہت زبردست ہے، اور بیچارہ کالا ہوتا ہو کسی کام کا نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ عربی کیا کہتے تھے؟ ارے زبان تو ہماری زبان ہے، ہم تو سب سے اچھا بولتے ہیں، باقی لوگ تو گونگے ہیں۔ کیا ہے؟ اس لیے وہ بس اس لیے وہ دوسروں کو کہتے تھے عجمی۔ کیا کہتے تھے؟ عجمی۔ ہاں، لیکن اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ایک بات بتائیں، حضرت بلال کا کلر کیسا تھا؟ بلیک تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بہت بڑا ہے نا۔ جب ہم حضرت بلال کا نام لیتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کا نام سنا ہے؟ وہ تو بڑا گورا چٹا تھا، ہاں بڑا خوبصورت کلر تھا اس کا، لیکن سورہ لہب میں کیا پڑھتے ہیں؟ تبت یدا، ہاں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اور ابو لہب کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھا لیکن عمل اس کا اچھا نہیں تھا، تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ حضرت بلال کا کلر اپیرنٹلی بلیک تھا، لیکن ان کے پاس ایمان تھا نا، ان کے پاس تقویٰ تھا، چہرے پہ نور تھا، ان کے اعمال اچھے تھے، ان کے اعمال نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ آپ سمجھنا کہ اچھی طرح سنیں، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے گھر کی وجہ سے،
کسی کے کلر کی وجہ سے، کسی کے خاندان کی وجہ سے، کسی کی گاڑی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کی فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے۔ کیا؟ اگر تقوی، اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے دل میں اللہ کا خوف رہنا۔ ہاں ایک بات بتائیں، چولہے کی آگ میں انگلی ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ ڈر لگتا ہے نا، جل جائے گی۔ تو گناہ کریں گے تو جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے گناہ سے بچنا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، ٹھیک؟ اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا ہے۔ سمجھنے کی بات کیا تھی؟ دوبارہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کے کپڑے، کسی کا رنگ، اس وجہ سے کسی کی اللہ تعالیٰ کی کوئی فضیلت اور مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقام کس کا اونچا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اور سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت بڑا تھا کیا؟ چھوٹا سا حجرہ تھا، لیکن اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام۔ تو مسئلہ گھر کا تو نہیں ہونا چاہیے نا، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا، نو پرابلم۔ اصل ایشو کیا ہے؟ ہم ایمان ہونا۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا بننا ہے تو اس کا تعلق ہمارے کلر سے نہیں ہے، ہمارے قد سے نہیں ہے، ہمارے گھر سے نہیں ہے، ہماری گاڑی اور موٹر سائیکل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ہمارے اعمال سے۔ اور ہم میں تقوی اگر ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو جنت میں ہمارا مقام اونچا ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھیں ہم نے بہت اچھے کپڑے پہنے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے کو ذرا پرانے کپڑوں میں دیکھا تو اس کا مذاق اڑانا چاہیے؟ اس لیے کہ کپڑوں سے کوئی فرق ہاں کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، گندے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاہے 1000 روپے کا جوڑا ہو یا 500 روپے کا جوڑا ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ صاف ستھرا پاک صاف ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اگر اچھے کپڑے پہنے اور دوسرے نے کپڑے پرانے یا سادہ پہنے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ بندے کے اعمال کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ہم نے آج آپ کو یہ سمجھایا، حجۃ الوداع جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاسٹ حج پرفارم کیا، جب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے حج ادا کیا تو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں بات یہ آئی تھی کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ ایک بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمیں کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کپڑوں کی وجہ سے، گھروں کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی عزت نہیں ہے۔ عزت ہے تو ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے، عزت ہے تو اس کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ ابو لہب کا کلر بہت اچھا تھا، اس کے پاس مال بھی بہت اچھا تھا، مگر وہ جہنم میں ہوگا۔ سورہ لہب میں پڑھتے نا، تبت یدا ابی لہب۔ اور حضرت بلال کے پاس نہ کوئی بڑا گھر تھا نہ مال تھا، لیکن ان کے پاس ایمان تھا نا، ان کے پاس نیکیاں تھیں، تو ان کا مقام اور رتبہ اللہ تعالیٰ کے بہت بلند ہے۔ تو ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے؟ مال کی، کپڑوں کی، گھر کی، گاڑی کی، بینک بیلنس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کی اور اپنی نیکیوں کی۔ اچھا ایک حدیث اور سن لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے نا؟ اچھی نیت کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، تو اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو
اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو تو ہمارا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا، ہماری عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوگی۔ سمجھ آ رہی؟ سب کو سمجھ آ رہی؟ جی ناظرین کرام، ان بچوں کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں مال، دولت، بینک بیلنس، کیش، جائیداد، گاڑیاں، کرسی، اقتدار، کلر، کاسٹ، ریس، یہ وہ، ان چیزوں کو نہیں، ہمیں اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی مقام چاہتا ہے تو وہ مقام مال سے نہیں، دولت سے نہیں، کرسی سے نہیں، اقتدار سے نہیں ملتا، وہ ایمان اور اعمال اور تقوی کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ چلیے جناب، ہاں آمین زور سے کہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب کیونکہ ہمارے پروگرام کا وہ حصہ ہے جس میں آپ لوگوں سے ہم کو سن رہے ہوتے، ایک ایک کر کے، ہاں سب نیچے رکھیں، سب نیچے رکھیں، سب نیچے رکھیں، سب نیچے رکھیں، ایک ایک کر کے آپ سے ہم کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بیٹا پہلے آپ کی طرف سے۔ جی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے عربی میں کلام فرماتے تھے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، فرشتوں کی زبان عربی ہے، قبر میں عربی میں سوالات کیے جائیں گے، جنت میں عربی بولی جائے گی۔ اگر ہم لوگوں کو جنت میں جانا ہے تو ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک بڑی بات کیا ہے، قرآن کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی، اور پیارے رسول علیہ السلام کی زبان بھی عربی۔ تو تھوڑی تھوڑی عربی تو ہمیں آتی ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عربی ہے، نماز پڑھتے تو عربی میں، قرآن پڑھتے تو عربی میں، لیکن ہم کوشش کریں گے جیسے انگلش سیکھتے ہیں نا، ہے نا، امی ابو نے تو نہیں سکھائی تھی، اسکول میں جا کے سیکھی نا، تو ایسے عربی بھی تھوڑی تھوڑی سیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات بھی سمجھ میں آئیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ نے کچھ سنانا تھا بیٹا۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے کیا سنانا بیٹا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قزی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداز بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیز بن ابقر بن عبید بن ادوا بن حمدان بن سنبر بن یشبی بن یحزن بن یرہن بن ایروا بن عیز بن دشان بن عیسر بن اکنان بن ایہام بن مقصر بن ناہز بن زارع بن سمیع بن مزی بن عوضہ بن رام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن طارع بن ناحور بن سارو بن راعو بن فالق بن عابر بن شالح بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامنگ بن متشالق بن اخنوق بن یرد بن ملحائل بن کینان بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کس کا نسب نامہ ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ آپ نے کچھ سنانا بیٹا؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں اچھی باتوں میں سے ایک بات بتاؤں گی کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے اور شفقت سے بھی پیش آتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام بچوں کے ساتھ بہت ہی شفقت سے پیش آتے، تو آپ سے بھی تو چھوٹے کچھ ہوں گے نا، تو ہم سب کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ نے کچھ سنانا ہے؟ کیا سنائیں گے بھائی؟
کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کس کو سنانا آپ نے؟ جی بیٹا۔ آج میں آپ لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیکھتا آپ کا چاہنے والا بن جاتا اور بے اختیار کہہ اٹھتا کہ میں نے آپ جیسا چمکدار اور حسن والا آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے بہت اچھی خوشبو آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بہت خوشبودار اور نوردار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ اس خوش نصیب کے سر پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آج بھی بہت لوگ تڑپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ آمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ زور سے ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، بڑی پیاری پیاری باتیں ہمارے طلباء و طالبات کی زبان سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج ہم نے اس پروگرام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کے چند جملوں کی روشنی میں یہ سمجھا کہ مال، دولت، رنگ، نسل، زبان کی وجہ سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کا مقام بلند ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور جو نیک اعمال میں لگا ہوا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تقوی اختیار کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک نئے سیگمنٹ میں ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔